السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام کے ابتدا میں آج بات ہوگی کچھ بجٹ کے حوالے سے۔ صوبائی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے، سندھ حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا۔ خان صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے، اس مناسبت سے بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کی جو مختصر یہ دورہ تھا، مصروفیات جو رہی ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ عوامی مسائل کے حوالے سے پروگرام میں بات ہوتی ہے۔ عوامی مسائل ہی ہماری ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، مشکلات کا جو اس وقت سامنا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ اس وقت جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو چند یوسیز کراچی کے ہیں، مختلف یوسیز میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا، کیا صورتحال ہوگی، کس طرح عمل درآمد ہوگا، اور لاک ڈاؤن کے بعد جب یہ ختم ہوگا تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کس طرح اس کو روکے جائے گا۔ کرونا وائرس کی جو شرح ہے جس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا یہ کارگر ثابت ہوں گے، یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ اس مناسبت سے آج پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے، اور جو دیگر عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کوشش یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں، خاص طور پہ یہ جو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ پالیسی میکرز یا مختلف جو اس وقت پارٹیز ہیں پولیٹیکل، وہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا ان کی ڈائریکشن ہے، کیا کوششیں۔ سیاسی اختلافات اس وقت بھی سامنے آ رہے ہیں، اور معاشی مسائل اتنے زیادہ، اور خاص طور پہ جو کرونا کی جو وبا ہے اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے ازالے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان میں وہ میچورٹی ہے کہ اس وقت موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور مسائل کے حل کے لیے کام کریں، کوشش کریں۔ بہرحال یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ گفتگو ہوگی۔ اور کل کی ایک بڑی افسوسناک خبر، طارق عزیز ایک ایسا نام، ہاؤس ہولڈ نیم، پاکستان ٹیلی ویژن جب سے وجود میں آیا، مردوں میں پہلی آواز جو ہمارے کانوں سے ٹکرائی وہ طارق عزیز صاحب کی تھی۔ اتنی اس کے بارے میں خبر دے چکے ہیں، اتنی بات ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ایک بڑی عظیم ہستی، پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام، ایک کمپیئرنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام۔ پاکستان میں آپ کی مثال شاید ایسی نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی دوسری ہمارے پاس کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ جو آپ کی شخصیت تھی، جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کے اسکلز تھے، وہ ایسے تھے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ اور ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگ جو اس وقت میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوشش ضرور رہی کہ طارق عزیز صاحب جیسا ان کا لہجہ ہو، ان کی الفاظوں کی ادائیگی کا جو طریقہ تھا، وہ سب ان کو دیکھ کے ہی ہم بڑے ہوئے، اور ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے کہ بالکل طارق عزیز جیسے جو لفظوں کے اوپر آپ کی کمانڈ تھی، جو گرپ تھی، ویسی کبھی ہمیں بھی حاصل ہو۔ تو بہرحال جی، ایک بہت بڑا نام، پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان کل، ایک سب سے افسوسناک خبر جو کل کے روز رہی ہے۔ ویسے تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیوز کے ذریعے، تمام چینلز کے اوپر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک کل خبر جو ہے وہ ہمیں ملی ہے۔ اور طارق عزیز صاحب، ظاہر ہے نیلام گھر ایک ایسا پروگرام رہا، ایک فیملی پروگرام انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، کہ آج جس طرح کے گیم شوز ہو رہے ہیں، میں نے کل اپنے ایک بلاگ میں بھی یہ بات لکھی تھی، یقیناً طارق عزیز صاحب جب یہ تمام ٹاک شوز یہ جو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً اندر سے کڑتے بھی ہوں گے، اور افسوس بھی کرتے ہوں گے جو آپ نے بنیاد رکھی تھی جس طرح کے گیم شوز کی اور فیملی شوز کی، اس کو آج کہیں بھلا دیا گیا، اور اس کو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر پھر ایک ضرور پروگرام رکھیں گے۔ بہرحال جی، جتنی اپریسیشن ان کو ملنی چاہیے تھی، جتنے بڑے وہ آرٹسٹ تھے، جتنے بڑے کمپیئر تھے، وہ شاید ہمارے ملک میں نہیں دی جا سکی۔ یقیناً ان کا احترام ہمیشہ کیا جاتا رہے گا، اور کرتے بھی تھے، لیکن وہ جو اپریسیشن جس کے وہ مستحق تھے، وہ شاید کبھی بھی ان کو نہیں مل سکی۔ بہرحال جی، اس مناسبت سے بھی بات ہوگی یقیناً، اور بھی آپ کے بہت سارے ایسے شخصیت کے پہلو ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر اگر پروگرامز کیے جائیں تو یقیناً بہت سارے ایسے پروگرامز جو وہ ہو سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج جو پہلے ہاف میں ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا فضا ذیشان کو۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ پروگرامز میں مختلف اوقات میں یہاں پر شامل ہوتی رہی ہیں، شریک ہوتی رہی ہیں، اور معاملات کو سمجھتی ہیں، اور بڑے تحمل سے ہماری بات سنتی بھی ہیں، اور اس کا جواب بھی دیتی ہیں، اور اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ تو ان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ فضا آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فضا، سب سے پہلے تو سوال خان صاحب کی مصروفیت کے حوالے سے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں شہر کراچی میں بالخصوص کہ خان صاحب ویسے مصروفیت بہت زیادہ، یقیناً چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر تمام صوبوں میں جانا، وقت دینا، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ پارٹی کے لوگ بھی کچھ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ خان صاحب جب بھی کراچی تشریف لاتے ہیں تو دورہ بڑا مختصر وقت کا ہوتا ہے،
اور اتنا موقع نہیں مل پاتا ان کو اپنی بات کہنے کا. کیا یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے پارٹی ورکر؟ جی السلام علیکم. بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں. جب بھی ہمارے پرائم منسٹر کراچی آئے ہیں ان کو نہیں لوگوں کی جو ان سے ملنے کی پیاس ہے وہ نہیں بجھ سکی, کیونکہ سب کو یہاں پہ ان کا انتظار رہتا ہے. اور ان کی اب پہلے وہ پارٹی چیئرمین تھے اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پہ سرفراز اس منصب پہ کیا. اس کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہو گیا جب وہ اب اپنی مصروفیات ان کی اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ہیں, ایک ایک منٹ ان کا قیمتی ہوتا ہے. اس میں سے بھی وی آر سو ہیپی کہ وہ یہاں آئے اور لاڑکانہ گئے, کیونکہ وہاں انٹیریئر سندھ میں بہت ضرورت ہے. لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے ان کا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ خود ان سے ملنا چاہتے ہیں جب وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں, لیکن سم ہاؤ وقت کی بہت کمی ہے. وہ کیونکہ ایسے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے گھر میں نہیں بیٹھے رہنا, اور انہوں نے ایک ایک ایشو کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. ایک ایک مسئلہ اس وقت کرونا کے حوالے سے جو چل رہا ہے اس کے اوپر ان کی اپنی نظر ہے. تو ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. یہ بات تو سب آئی تھنک پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں, کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کس طرح سے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر میٹنگز دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتی. تو آج کل اس لیے یہ ذرا مشکل ہے کہ وہ زیادہ وقت دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہیں پہ رہیں اور ہفتوں رہیں یہاں پہ, لیکن یہ ممکن نہیں ہو پاتا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ممکن نہیں کسی بھی ایک شخص کے لیے, اور خاص طور پہ جب آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر زیادہ وقت دے سکے. کراچی کے جو لوگ ہیں, سندھ کے جو لوگ ہیں, بالخصوص کراچی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھا مینڈیٹ یہاں سے ملا ہے, تو ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہائی ہو گئی. کراچی کے لوگ خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر وقت بھی دیں, اور کیونکہ مسائل اتنی دیر سے چلے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو دور حکومت جو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے, جو توقعات ان سے تھیں شاید وہ پوری نہیں ہو سکیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, بالخصوص عمران خان صاحب جو کہ ماضی میں دعویٰ کرتے تھے کہ کراچی کے تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے, اس کو ایڈریس بھی نہیں کر پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس تو کریں, کم از کم یہاں کے جو پہلے سے جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی بیان دیں کہ اس کو ہم مکمل کریں گے, اس کے لیے ہم اتنا لاگت آئے گی, اس کے اوپر ہم اس کا اتنا تخمینہ رکھتے ہیں, یہ کوئی بھی چیز ہے, یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ہارٹ پاکستان کا ہارٹ ہے کراچی, اور یہ رہے گا تو پاکستان رہے گا. معیشت کا ہب ہے ہمارا, ہماری جان ہے. اس میں یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکولر ریلوے پہ کام ہو رہا ہے, ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری انویسٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے, فنڈز کا تعلق ہے, جو پرائم منسٹر کا فنڈ تھا اس میں سب سے زیادہ سندھ کو ملا اس کے حوالے سے, اور کیوں وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے ظاہر ہے. اور اس کے بعد کراچی کے مسائل جو ہیں, بالکل عوام کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, ہمیں مینڈیٹ ملا, ہم لوگ اس کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ادارے جو ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں مہینوں بھی نہیں لگتے ہیں, کئی دفعہ سالوں بھی لگ جاتے ہیں. اس میں کام اس کے اوپر جاری ہے, اس میں مسائل ہیں, اس میں 18th امینڈمنٹ آگے کئی جگہوں پہ آڑے آ جاتی ہے. جیسے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ صحت کا نظام جو برباد ہوا ہے سندھ میں, اور جس طرح کی کراچی میں ہاسپٹلز کے حالات ہیں, جو اب ہم لوگ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں 3 ہاسپٹلز کو, تو سندھ گورنمنٹ نہیں دینا چاہ رہی ہمیں, اور ان کو ایشوز ہیں, ان کو ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہم نے اس کے اوپر, آپ اندازہ کریں کہ ان کو یہ ایشوز ہیں کہ اس کے اوپر جتنا ہم نے فنڈ لگایا وہ ہمیں واپس کیا جائے, ایسے جیسے یہ کوئی اور گورنمنٹ ہے, کسی اور ملک کی گورنمنٹ ہے اور وہ کسی اور ملک کی گورنمنٹ ہے. تو اس طرح کی باتیں ہماری صحت کی وزیر جو ہیں عذرا پیچو نے کی, جو کہ بڑے افسوسناک بات ہے. ایڈمنسٹریٹو حالات ادھر کے اتنے پور ہیں, ہاسپٹلز کے, دوائیاں نہیں ملتی, ایکسپائرڈ دوائیاں لوگوں کو بیچی جا رہی ہیں. انٹیریئر سندھ میں اور برے حالات ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں یہ کراچی کے مسائل ہیں, اور ان کے اوپر اب ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ اس کو ٹیک اوور کریں, تو ٹھیک ہی کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اس کے اندر بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرے. ویسے کہتے ہیں کہ سندھ کی ان کو پرواہ نہیں ہے, بس وہ ایکچولی
یہ سب جو ہے یہ مسائل جو ہیں یہ انہی وجہ سے یہ 18th امینڈمنٹ اور یہ اس قسم کی جو سسٹم میں خرابیاں ہمارے وہ اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. ورنہ ظاہر ہے خان صاحب تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلدیات جب ہم ٹیک اوور کریں گے انشاءاللہ آفٹر الیکشنز اللہ تعالیٰ کامیابی دے لوگوں کو ہم پہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ایک سٹیپ تھا, یہ ایکچولی جو فائنل سٹیپ ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے جدھر ایکچولی لوگوں کو نظر آئے گا کہ واقعی اب کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے. وہ آبویسلی پانی کا مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ آج کل پورا کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ واٹر بورڈ یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہوا ہے, تو یہ سارا کچھ سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے. ان کو اتنا یہ شرم بھی نہیں آتی. میں کہتی ہوں انسان کہتا ہے کہ پانی تو دے دیں لوگوں کو, پانی ہی نہیں دیتے, وہ اتنا مہنگا کر دیا ہے. واٹر بورڈ جو ہے یہ ایک مافیا بن چکا ہوا ہے. واٹر بورڈ دے دیں, ہمیں دے دیں, پھر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ہم کیسے یہ مسئلے حل کر کے دکھاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے عوام مایوس ہیں. عوام حالانکہ عوام کو ہم سے امید بھی ہے, لیکن عوام کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کے مسائل سے ہم کراچی کو کیسے کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے. اس میں آگے سندھ گورنمنٹ آڑے آ رہی ہے. ان کے جو نظام ہے آپ اس سے دیکھیں, پچھلے دنوں لیاری میں جو بلڈنگ گری اس میں آپ دیکھیں کہ جب میں نے وزٹ بھی کیا, وہاں پتہ چلا کہ کوئی بھی بلڈنگ سندھ ایس بی سی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ لوگ, اور وہ حالت پھر یہ تھی کہ بلڈنگ ایک تو گر گئے بلکہ 2 گر گئے اور باقی گرنے والی ہیں. وہاں پہ لوگوں کی جانیں تو ایسے ہیں جیسے ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. صرف انہوں نے رشوتیں لے کے تو ان سے بلڈنگز کو الاؤ کر دیا کہ ادھر کنسٹرکشن کر لیں. تو جہاں یہ ہوگا وہاں پہ تو تباہی اور بربادی ہوگی. آئے گی. ٹھیک ہے, چلیں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں کرپشن ہوتا ہے وہاں پہ تباہی اور بربادی آتی ہے اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. ایک چیز اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ جو 3rd tier آف دا گورنمنٹ ہے, جو بلدیاتی حکومت ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. کل آپ کے جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے وہ بھی وہاں موجود تھے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا اور خان صاحب شاید اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک کوئی یونیفائڈ پالیسی ایسی ہے جو پورے ملک کے لیے قابل قبول ہو, کیا اس کے اوپر کام کیا جائے گا کہ جو نچلی سطح کی جو حکومت ہے جس کو اب سمجھا یہ جاتا ہے یا پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہی وہ اصل حکومت ہے جس کو 1st tier میں ہونا چاہیے, جو کہ ڈیلیور کرتی ہے, عوامی مسائل کو حل کرتی ہے, تو کیا یہ ترجیحات میں شامل ہے کہ جو بلدیاتی حکومت ہے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور پھر ان کے ذریعے کام لیا جائے؟ تو یہ ذریعہ گا کہ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ پورے ملک میں پالیسی آپ کے خیال میں نہیں ہونی چاہیے کہ جب پنجاب کے اندر بھی بلدیاتی نظام ایکٹیو ہو, خیبر پختونخوا میں بھی ہو, دیگر صوبوں کے اندر؟ بالکل یہ تو یکساں پالیسی بالکل ہونی چاہیے اور اس میں ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امپاور کریں بلدیات کو. بلدیات جب تک امپاور نہیں ہوگی تب تک لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ کیا امپروومنٹس آ رہی ہیں. جو سیوریج کا مسئلہ ہے, ایون یہ پانی کا مسئلہ ہے, صفائی ستھرائی کا, اینڈ دیر آر سو مینی ایشوز جو کہ بلدیات کنٹرول کرتی ہے. بالکل ایک پالیسی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر خان صاحب کا ہمیشہ سے اسٹریس رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے بلدیات کو امپاور کرنا ہے. بارہا انہوں نے اس بات کو کہا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے, اور اس وقت اس کے بعد عوام جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح چیزیں سدھرتی ہیں, کس طرح ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک دور دیکھا تھا جس وقت امپروومنٹس شروع ہو گئی تھیں, اور وہ دور پرویز مشرف کا دور تھا جس وقت یہ بلدیات جو ہیں وہ صحیح پراپرلی امپاور ہوئے تھے, لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا. ایک چیز اگر کسی کی اچھی ہو تو وہ ضرور بیان کر دینی چاہیے, انہوں نے کیا تھا یہ. اور اس کے بعد اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو, اور کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پیسہ اوپر کھایا جائے, جیسے کہ باقی پارٹیز کا آپ کو پتہ ہے ان کا یہی رہا ہے کہ کس طرح عوام سے پیسہ کھینچا جائے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے امپروو کیا جائے, پاکستان کے مسائل کیسے حل کیا جائیں, لوگوں کو کس طریقے سے آرام پہنچایا جائے, ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کرنا ہے. بیسیکلی
ہمارا یہ خواب ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز، اچھی کوالٹی کا پانی، اچھی رہائش، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے اسکیمز بھی ہماری گورنمنٹ کی ہیں اور اس میں بھی امپروومنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسے کہتے ہیں کہ باقی سکولنگ بچوں کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے، ترجیحات کے اندر شامل ہونا یہ چاہیے. سب انشاءاللہ ہوگا اور اس کے اوپر بالکل ایک یونیفائڈ پالیسی ہوگی، پورے پاکستان میں ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب تھوڑی سی بات ہو جائے بجٹ کے حوالے سے. بجٹ کے اندر ویسے تو اس وقت کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا ریلیف دینا ایک بہت مشکل ایک سوال حکومت سے ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت نے جس طرح کا بجٹ دی، ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. یقیناً جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اتنا تو ریلیف دیا ہے، لیکن سندھ حکومت کو اس حوالے سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایج حاصل ہے کہ ہم نے جو سرکاری ملازمین جس کو آپ نے بجٹ میں نظر انداز کیا، ہم نے اس کی 10% جو ہے وہ تنخواہ بڑھا دی. یہاں پر ہم آپ سے جو بازی لے گئے اور کچھ میڈیا پہ یا چینلز پہ اس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا. تو آپ کے خیال میں کریڈٹ دینا ٹھیک ہوگا کہ اس وقت کیونکہ مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ ایڈریس کر دیا بجٹ کے ذریعے اور وفاقی حکومت نہیں کر سکی، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی پولیٹیکل گمک ہے اور اس کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے ایک اچھا قدم ضرور اٹھایا ہے، لیکن اگر وہ باقی ایک دوسری سائڈ کو ایڈریس کر لیتے، جو کہ انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے انہوں نے فنڈز کا اعلان کیا اور اس کے بعد کبھی اگر آپ پیچھے دیکھیں، ان کا ماضی دیکھیں تو کبھی بھی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو جہاں پہ میرے حساب سے جہاں پہ انہیں پیسے لگانے چاہیے تھے وہاں پہ انہوں نے نہیں لگائے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ٹھیک ہے سیلریز ریز نہیں کی، لیکن ہم نے ٹیکس میں ہم نے لوگوں کو ریلیف، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے نہیں دی، جس کا کہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا. لیکن آپ یقین کریں اس مشکل حالات میں میرا تو خیال ہے کہ بڑا ہی مناسب بجٹ تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے بہت عقل مندی کے ساتھ یہ سارا کیا اور اس کے امپیکٹ لوگوں کے اوپر آپ کچھ دنوں میں دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، ابھی فوراً نہیں آئیں گے، اس کے آپ امپیکٹس کچھ دنوں میں دیکھیں گے. انہوں نے صرف جو چیز ان کو سندھ گورنمنٹ کو سامنے نظر آئی، سندھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ، جس کا یہ مجھے تو ان کی بیڈز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بیڈز دے دیے، تو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک بیچارے وہ ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو تو ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں ملا اور یہ کہتے ہیں ان کے پاس اتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں. کوشچن تو ہے واٹ آئی مین سسٹم میں خرابی ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ ایک آپ آرٹیفیشل آپ دکھا رہے ہیں سامنے. آپ نظر آئے کہ آپ کے اس بجٹ کے بعد نظر آئے آپ کے خیال میں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ صحت کے اوپر کام کر دیا، آپ نے کورونا کو کنٹرول کر لیا. یہاں پہ آپ نے ہاسپٹلز میں یہاں پہ فیسلٹیز دے دی، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے. یہاں پہ تو الٹا جان لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریٹ بیماریوں کا سندھ میں ہے. ایڈز کو آپ لے لیں، سندھ میں ہے. ہیپیٹائٹس بی سندھ میں ہے. آپ کتے کے کاٹنے سے سب سے زیادہ جو بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، لیکن وہ ہمارے بچے جو زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں وہ کتے کے کاٹنے سے، جس کی ویکسین یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، وہ سندھ میں ہے. آپ بات ریئلسٹک گراؤنڈز پہ جب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ایکچولی سندھ میں ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ تو ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے اور اس میں آپ کی بجٹ میں اور زیادہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایلوکیشن ہونی چاہیے. آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ کیونکہ صحت کا شعبہ سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا. اور یہ سوال ہم نے بھی رکھا آپ سے کچھ دیر بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، ان سے بھی یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ کارکردگی جو اداروں کی رہی ہے اس کے اوپر سوال تو اٹھتا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ جو ممبر آپ کے پروونشل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، سندھ اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، ان کے جو کرونا ٹیسٹ تھے وہ نجی اسپتالوں سے کروائے گئے. تو یہ سوال تو ابھی پوچھا جائے گا. دیکھیں آپ ڈاکٹر سیمی جمالی جو ہے وہ اپنا علاج آخر کیوں پرائیویٹ جگہ سے کروا رہی ہیں؟ آخر ان کو نہیں ہے ٹرسٹ. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے اداروں پہ، آپ کو اپنے ہاسپٹلس پہ خود ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے اور آپ کو اپنی جان زیادہ عزیز ہے، آپ کو باقی قوم کا جس کی کہ آپ ذمہ دار ہیں، ایک ایک انسان کی جان کے آپ ذمہ دار ہیں. لیکن وہ آپ اگر ریالٹی دیکھیں تو ڈاکٹر سیمی جمالی اپنا علاج کراتی ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے.
وہ کیوں نہیں جاتی ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ کیوں نہیں کروا رہی ٹریٹمنٹ وہاں سے؟ اس کا تو پھر عوام کو خود ہی فیصلہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سوال یقیناً اٹھے گا, اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے اپنے پیغامات کے ذریعے پوچھی بھی, سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے. لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر اپنے ادارے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھیں گے, اور جو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ضرور سوالات اٹھیں گے. دوسری طرف لاک ڈاؤن کے حوالے سے فضا کیا پالیسی ہے؟ یہ ایک بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وفاقی حکومت بسط ہے کہ جی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے, سندھ حکومت اس بات پہ بسط ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. گو کہ یہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ جن ممالک کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں پر کرونا کو ختم تو نہیں ہوا, لیکن جو کیسز ہیں اس میں بتدریج کمی آئی. لیکن وفاقی حکومت بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے متعامل نہیں ہو سکتے, یہ بات ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کا ادراک ہے سب کو کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پاکستان جیسی معیشت کے اندر جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اب کیا کریں کہ مجبوری ہے کہ جو نمبر آف کیسز ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا فضا, میں اس کے اوپر آپ کا جواب لوں گا بڑی تفصیل سے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پہلے چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ معاملات کے اوپر جو بجٹ کے حوالے سے ہیں, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, اور یہ بہت سارے ایسے عوامی مسائل ہیں جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے, اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ٹکراؤ کی ایک کیفیت ہے اس کی وجہ کیا ہے. سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت اتنی غیر معمولی صورتحال کا سامنا اس وقت پوری دنیا کو ہے, اور اس کے باوجود بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اس کو کیوں ایک طرف رکھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کام نہیں کیا جاتا, اور یہ جو الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ اس وقت خطرناک ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے ہم نے دیکھا کل اختر مینگل صاحب نے بھی کھڑے ہو کے پارلیمان میں یہ بات کہہ دی کہ وہ جو ہے حکومت سے اپنے راستے جو ہے وہ جدا کر لیں گے, تو یہ بھی ایک بڑی خبر کل کے روز رہی ہے. اس مناسبت سے بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ فضا ذیشان پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈاکٹر غلام احمد خان صاحب جو ہیں ان کو موجود ہونا تھا, وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ نہیں اسٹوڈیو تشریف لا سکے, تو اس وقت جو ہے فضا ذیشان سے اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں, شروع دن سے ان کو منانا گورنمنٹ کے لیے بڑی ایک مشکل آپ سمجھ لیں کہ کام رہا ہے, اور ہمیں یاد ہے کہ یہ ماضی قریب میں جہانگیر ترین صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا تھا کہ جب اتحادی ناراض ہو جاتے تھے تو وہ جا کر ان کو منا لیا کرتے تھے, لیکن اب شاید وہ بھی پارٹی سے جو ہے وہ ایک انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر اختر مینگل صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی ہمارے راستے الگ ہیں, جبکہ انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ ہم نے جو معاملات ہمارے حکومت کے ساتھ رہے, جو وعدے کیے گئے وہ پورے شاید نہیں ہوئے, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ایم کیو ایم جو اتحادی جماعت ہے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا, اور ان کے جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے بھی استعفے دیے, تو وہ شکایت وہ بھی کرتے رہے اور دیگر اتحادی بھی کر رہے ہیں, اور اس موقع پر کر رہے ہیں کہ جس وقت حکومت کو سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اتحادی بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے کہ اتحادی اگر ساتھ نہ دیں تو حکومت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ تو اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات ہوں گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات ابھی فی الحال یہ ہیں کہ کرونا کے ساتھ لڑنا جائے, اور پرائیورٹی پہ یہ چیز ظاہر ہے جہاں پہ لندن سے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ اگلے 2 مہینے میں ایک دن میں ہزاروں ڈیتھس ہونا شروع ہو جائیں گی, تو سارا کا سارا فوکس جو ہے میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے اوپر رہنا چاہیے. بالکل اتحادیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئی, ان کی باتیں ابھی تک پوری نہیں کر پائے, تو وہ کریں, اس پہ احتجاج کریں. وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ علیحدگی بھی اختیار کر لیں, لیکن ان کو اس وقت سمجھنا چاہیے, ان کو بھی اس وقت پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے کہ اس وقت حکومت کس دور سے گزر رہی ہے اور کون سی پرائیورٹیز کو لے کے چل رہی ہے. اگر ان کی ابھی تک نہیں بھی ڈیمانڈ, میرا خیال ہے جہاں تک کہ یہ ان کا یہ کرنا, ان کا یہ اقدام جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی وہ ڈیمانڈز کو ہم لوگ اوپر رکھ لیں باقی ڈیمانڈ سے, جو کہ وقتی طور پہ بڑی زیادتی والی بات ہے میرا خیال ہے, کیونکہ جب آپ نے عوام کی جان کو خطرہ ہے کسی چیز سے, اور اس کو اگر آپ
ایڈریس کیے بغیر. اب خان صاحب کو تو مطلب ہماری گورنمنٹ کو تو اس چیز کی پرواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر اتحادیوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم چلے جائیں گے, یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی جان بچائی جائے. تو ہمارے لیے یہ زیادہ اہم ہے. کرسی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, وہ اگر ہماری نیت صاف ہے, ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیں گے. ہاں ان کی وجہ سے مشکل حالات ضرور کریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ مشکل حالات جو ہیں یہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ان کے جو میرا خیال میں کہ یہ اس وقت انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے, جو ان کو ہمارے ساتھ ایشوز ہیں اس کو کچھ ٹائم ٹھہر کے کچھ اور وقت گزر جاتا, اکتوبر تک اس طرح جیسے جیسے حالات بہتر ہو جاتے بالکل کریں. جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے اگر آپ سے پرومس کیے ہیں تو ہمیں وہ ڈیمانڈز پوری کرنی چاہیے, لیکن ابھی ہماری ترجیحات کچھ اور. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو غیر معمولی صورتحال ہے اس میں سب کی ترجیحات میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ اس وائرس سے جان چھڑائی جائے اور اس کے بعد پھر سیاسی معاملات چلائے جائیں اور انتظامی معاملات کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن ایک اور سلسلہ فضا جاری ہے جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تکلیف دہ ان کے لیے یہ بات ہے کہ آئے دن ہم ٹی وی پروگرامز میں اور پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے, پھر یہاں سے جواب آتا ہے, پھر وہاں سے ایک پریس کانفرنس, پھر ایک جواب آتا ہے, پھر یہ سلسلہ جاری ہے. یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا, اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر پھر اس طرح کی باتیں کرنا, اور بار بار افسوسناک پہلو یہ ہے اس کا کہ ماضی کی باتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. تو لوگ یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہیں کہ حکومت کیوں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور کیوں ان معاملات کو چھوڑ کر آگے کی طرف نہیں بڑھتی, کہ وہ جاتی ہے کانفلکٹ کی طرف جاتی ہے, بیانات کی طرف جاتی ہے, جس سے ٹکراؤ کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وقت جو ان معاملات کو کنٹرول کرے. ایسا کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ دیکھیں جب پولیٹکس کا یہ ایک کیا کہیں ڈارک پارٹ ہے, لیکن یہ ہے, اور اگر ایک ہی طرف سے جھوٹ بولا جائے گا, ایک ہی طرف سے بیان بازیاں ہو جائیں گی, چلتی رہیں گی, تو عوام کو یہ پرسیپشن ڈیولپ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب صحیح ہی کہہ رہے ہوں, سو وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ بڑا دل کر کے چلنا ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جھوٹ کو زیادہ اگر لاؤڈلی بولا جائے گا اور بار بار بولا جائے گا تو وہ ایک وقت میں سچ بن جائے گا؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جو بھی اقدامات فیڈرل گورنمنٹ نے کرونا کے لیے سندھ کو سپورٹ کیا, جہاں پہ کیا, انہوں نے تو ایسے جب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے منہ سے ایک جملہ بھی نہیں نکلتا کہ ہاں انہوں نے کیا سپورٹ اور انہوں نے دیا. بھی این ڈی اے میں کی طرف سے کتنے بیڈز کا اعلان ہوا ہے, I think 370 آکسیجنیٹڈ بیڈز کا اعلان کل ہوا ہے ابھی, اور اس کے علاوہ جو آپ کے یہ ہوتے ہیں وینٹیلیٹرز وہ بھی 70 مزید دے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ تو ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن یہ بیان بازیاں جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دس از پارٹ آف دا گیم. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ایک طرف سے ہوگی تو پھر دوسری سائڈ بھی خاموش نہیں رہے گی, بات تو کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بیانات کا جواب دینا سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اگر آپ پہ کوئی الزام لگائے تو آپ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دینا ضروری ہے, اور پریس کانفرنس کا جواب جو ہے وہ پریس کانفرنس سے ہی دیا جائے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ اس وقت بیانات کا سلسلہ بہت غیر ضروری طور پر ماحول بہت فرسٹریشن کا ہے, اور لوگوں کے لیے شاید یہ بات ان کو تکلیف دہ ہوگی. اچھا, اسی سلسلے میں ایسا ہو گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ بڑی رسپیکٹیبل ہیں, بڑی سوفسٹیکیٹڈ خاتون ہیں, لیکن ایک بیان انہوں نے ایسا دیا, اب وہ شاید جذبات میں بہہ گئیں یا شاید الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوا, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, کہ ان سے بڑی دل آزاری ہوئی, خاص طور پہ لاہور میں جو ہمارے رہنے والے پاکستانی ہیں, جو بھائی ہیں ہمارے, وہ اس سے بڑے نالاں ہیں. اور یہ بات درست بھی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لفظوں کا چناؤ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, محتاط ہو کر کرنا چاہیے. لیکن چلیں انہوں نے اس کی معافی بھی مانگ لی ہے, اس کی تردید بھی ہو گئی, لیکن ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اور جس طرح کے فیاض الحسن چوہان ماشاءاللہ بیانات دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ لوگ ان سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ آپ نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو اس وقت اس کے اوپر فوری نوٹس لینا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو جو ہے بیانات دینے سے تو کم از کم روک سکتے ہیں. جی, ورڈز کو بالکل اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے اس کے بعد, کیونکہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ قوم سن رہی ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے
کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بہت ڈیڈیکیٹڈ، اپنے شعبے سے بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ خود بھی ڈاکٹر ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں ہیں، ہماری لیڈر ہیں، بہت قابل احترام ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بچپن میں ہمارے جو استاد ہمارے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے تھے وہ ہمیں زیادہ ڈانٹتے تھے، تو وہ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کس تکلیف میں انہوں نے یہ بات کی. میں جانتی ہوں کہ قوم کے جذبات کو نہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن آپ سوچیں کہ کس تکلیف میں انہوں نے یہ بات کہہ دی، ان کے منہ سے نکل گئی کہ لوگوں کو ایس او پیز کا خیال نہیں ہے. یہی بات ہے نا، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایکچولی مجھے خود لگتا ہے کہ جب عوام کو میں دیکھتی ہوں، عام باہر لوگوں کو کہ جنہوں نے بالکل کسی احتیاط کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ خود ایک بام ہے اور وہ دوسروں کو لگانے کے لیے پھر. تو یہ جو استاد زیادہ محبت کرتے ہیں، جو زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اس طرح لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عوام اتنا زیادہ وہ محنت کر رہی ہیں، اتنا زیادہ کوشش کر رہی ہیں، ان کے پورا ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے. تو اگر ایسی بات کہہ دی جائے تو عوام کو بھی اس بات کو سمجھ بھی لینا چاہیے. ہاں، یہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اس طرح کے الفاظ دیکھ کے استعمال کرنے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے آؤٹ آف جو ہوتا ہے نا لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بس کرو، ایس او پیز کا خیال کرو. یہ تو ظاہر ہے اویئرنیس کی کمی کی وجہ، تو اویئرنیس کی کمی کے دوسرے الفاظ میں سخت الفاظ میں استعمال کر لیے، جو کہ غلط بات کی بات ہے. غیر مناسب ہے، یہ بات بالکل درست ہے. کیونکہ لوگ اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ معاشی مسائل اتنے سارے ہیں، پابند کرنا ان کو، ان کے اوپر کنڈیشن. اور دوسرا پھر ایک بحیثیت قوم ہمارے مزاج میں بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی پابندی کریں. یہ بھی ایک ہمارا بڑا قومی مسئلہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم آپ دیکھیں نیوزی لینڈ میں ایک مطلب ختم ہو گیا کرونا، اور اس کی کیا وجہ، ان کی وہ جسینڈرا نے انہوں نے یہی کہا کہ بھئی لوگوں نے کیا ہے، لوگوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے. ایسا ہی اٹ از اونلی اینڈ اونلی دی پیپل ہو کین ڈو اٹ. ہم لوگ نہیں کروا سکتے، صرف لوگوں نے کرنا ہے. صرف یہ سمجھیں پہلے کہتے تھے جی کرونا، مطلب وہی بات ہے کہ عوام میں یہ مسئلہ تھا کہ جی کرونا تو ہے ہی نہیں، شاید یہ تو ایسی ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے. کئی لوگ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کوئی سازش ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب تو کلیئر ہو کے سامنے آ گئی. اب تو سب کو ادھر ادھر آپ کے ارد گرد میں بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، خیال کرنا. فضا ذیشان، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شریک ہوئیں. پارٹی کے حوالے سے آپ نے وضاحت بھی پیش کی اور وہ سوالات، ان کے جوابات بھی دیے جن کے بارے میں ابھی عوام بہت زیادہ فکر مند ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں پہ ڈاکٹر غلام احمد خان، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، انہیں بھی شریک ہونا تھا. شاید کسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو دیر ہو گئی، لیکن سیگمنٹ کیونکہ ہمارے یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو کوشش کریں گے ان معاملات پر جو ہے وہ کل بات کریں. خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کی، کل انشاءاللہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہاں پر ہم ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہیں فضا ذیشان کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. بریک کی طرف ایک جانا ہوگا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان جو تنازعات ہیں اور عوامی مسائل کے حوالے سے جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پہ ہم نے گفتگو کی. فضا ذیشان صاحبہ یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی. اور پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہمارے مہمان موجود ہوں گے. آج ہمارے جو مہمان ہیں کرنل ریٹائرڈ مختار احمد بٹ صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اس وقت جو سرحدی تنازعات جاری ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت بڑی کشیدہ صورتحال ہے چائنا اور انڈیا کی جو بارڈر ہے، لداخ کا جو ایریا ہے، اس کے حوالے سے آپ خبریں دیکھ ہی رہے ہیں. تنازعات بہت زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو بھارتی فوج کے جو اس وقت 20 فوجی ہلاک کیے گئے چائنا کی جانب سے. پھر بیانات کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا. تو یہ سرحدی تنازعات کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کنفلکٹ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. مختار احمد بٹ صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت یہ جو سرحدی صورتحال ہے چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے،
یہ معاملے کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ کیونکہ بڑی غیر معمولی صورتحال اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے کبھی پاکستان کی ایل او سی کی جو وائلیشن کرتی ہے سیز فائر کی، کبھی یہ چائنا کے ساتھ جو ہے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی نیپال سے جو کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ریجن میں انڈیا کس طرف اپنی پالیسیز کو لے کے جا رہا ہے؟ ڈائریکشن اس کی کیا ہے؟ کیا فورن پالیسی آپ کو اس کی سمجھ میں آتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بٹوین چائنا اور انڈیا، جی جی یہ اچانک نہیں ہوا ہے، جی جی اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور اس کو جوڑنا کہ موجودہ حالات کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، یا کرونا وائرس، یا جو اسکرمشز ہوتی ہیں بارڈرز پہ، ایسی جی کوئی جی بات نہیں ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس علاقے میں سڑکیں بنا رہا تھا، جی اور وہ پاکستان بھی اس کو واچ کر رہا تھا، اور ہم، چائنا بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ جی آپ کو پتہ ہوگا کہ لداخ جو ہے وہ ہم، بنیادی طور پر کشمیر کا حصہ ہے، بالکل اور یہ ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے ان دی یونائٹڈ نیشنز، جی اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ریزولوشنس ہیں ہم، یونائٹڈ نیشن کی، تقریباً 47 سے لے کے 122 تک ریزولوشن موجود ہیں جو اسی چیز ہم، کو ڈیل کرتی ہیں۔ بالکل اور یہ چونکہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور ہم، انڈیا نے جو چالاکی کی آپ کو پتہ ہوگا جی کہ انہوں نے کشمیر کی اسٹیٹس کو چینج کیا، جی آرٹیکل 370 کو ختم کیا، ہم، 35A کو بھی ختم کیا، ہم، اور اس کو یونین کا حصہ بنا لیا، جو کہ نہ قانونی طور پر نہ آئینی طور پر ہم، کسی طریقے سے بھی بچا نہیں ہے۔ بالکل اور اب یہ چونکہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اب ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے نہ وہ یو این ریزولوشن کی جو ہے ان کو امپلیمنٹ کراتا ہے، جی اور نہ ہی ویسے کھل کے ہماری سپورٹ کرتا ہے۔ ہم، ہم، آپ کو یاد ہوگا جب سپٹمبر 2019 میں جی عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز، اور انہوں نے کھل کے کشمیر کے حوالے سے پوری روشنی ڈالی تھی، پوری بات کی تھی، اور جی اپنا کنسرن شو کیا تھا، ہم، اور ورلڈ کانشس کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ ہم، ہم، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہ جو ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے، ہم، وہ ہمیں نہیں ملی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو لے جاؤں گا یہ موجودہ جو سلسلہ ہے 1962 میں جو ہم، انڈیا چائنا کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوا تھا، اینڈ دیٹ واز اگین اے ویری ہم، گولڈن اپارچونیٹی فار پاکستان ٹو گو ان فار اینڈ آکوپائی کشمیر، آرام سے کر سکتے تھے، ہم، اور وہ بھی جو وغیرہ کا کہ یقین دہانی پہ کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم، آپ کا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پاکستان ڈنٹ گیٹ انٹو سم ایڈونچر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 62 میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی یہ جو ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا ان کا ہم، چائنا کا اور انڈیا کا، جی انہوں نے ابھی تک میک موہن لائن کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، جی اور تبت جو ہے وہ آپ کو ہم، پتہ ہے کہ ہم، وہ اس کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے انڈیا، جی اور اس کے وہاں بڑے لنکس ہیں، سارا کچھ ہے، ہم، اور چائنا نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، وہ ہم، لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے۔ تو بالکل یہ کانفلکٹ جو ان کا 1962 میں ہوا تھا، ہم، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ایگریویٹ کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انہوں نے لیٹلی بلڈ اپ کیا ہے ایریا کے اندر، ہم، تو اس پہ اب چائنا ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن، مووڈ ہز فورسز، ہم، اور آپ دیکھا ہوگا حال ہی میں 2-3 دن پہلے ان کے ہم، کچھ جو فوجی ہیں بمبئی ایک کرنل کے ہم، مارے گئے ہیں وہاں پر، جی اور اب انڈیا کو اس معاملے میں بڑی سرخی حاصل ہوئی ہے، اور ہم، چائنا از آل آؤٹ جی ٹو سارٹ دی میٹر آؤٹ۔ ہم، اب ہم، تو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ سنا ہے آ رہی ہے ہم، کہ آپ یہ جو آپ نے زبردستی آکوپائڈ کشمیر کو نیکسٹ کیا ہے، جو کہ ہم، پارٹ اینڈ پارسل ہے ہم، کشمیر کا لداخ، اور اس کو آپ ریووک کریں، ہم، اور جو 5 اگست 2019 کی جو اسٹیٹس ہے اس کو بحال کریں کشمیر کی۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ہم، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس حوالے سے جو سپر پاورز ہیں یا دوسرے ہیں، ہم، وہ ابھی تک اس معاملے میں اپنے آپ کو انہوں نے الجھایا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ نو چائنا از بیکمنگ ہم، ایمرجنگ سپر پاور،
بالکل اور اس کے ساتھ ٹکر لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. رائٹ. تو اچھا. یہ جو جی جی. موجودہ صورت حال ہے اس میں بھارت کو یقیناً دے ہیو ٹو ری وزٹ دیئر فارن پالیسی ویز ویز پاکستان اینڈ چائنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا نیپال والے بھی ناراض جی بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے. بالکل. تو ابھی یہ انڈیا جو ہے وہ چاروں طرف سے پوری طرح سے کارنر ہو گیا. انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے یو ایس میرے ساتھ ہے اور میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو چائنا سے بھی ٹکر لے لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ انڈیا کو اسی لیے لک آفٹر کر رہا ہے, اور جو ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں فوجی اس نے نیوکلیئر کیے ہوئے ہیں سارے, تو جی اس حوالے سے اس کا یہ خیال ہے کہ بھائی وہ امپریس ہو جائیں گے اور بھارت کو مطلب کوشش کریں گے چین کے خلاف کھڑا کرنے کی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اٹس ناٹ پاسبل انڈر دی سرکمسٹانسز. ڈاکٹر کرونا صاحب, وائرس. بٹ صاحب سوری, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ ہندوتوا پالیسی ہے یہ انڈیا کو کس طرف لے کر جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت تو سچویشن بڑی کرٹیکل ہے. اس وقت جو فائنینشیل چیلنجز ہیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا اس وقت اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے ابھی کوششیں اگر کر رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے. دیکھیں انڈیا اس وقت جو ہے کارنر ہو گیا ہے, اس کے اپنے 30-32 جو صوبے ہیں وہ اس کے جی خلاف کھڑے ہوئے ہیں. بالکل اندر بالکل. ان کے جو ہیں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کشمیر میں 5 اگست سے لاک ڈاؤن ہے, 10 لاکھ کی آرمی وہاں موجود ہے, جی آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل بالکل. تو ساری دنیا کو بھی ابھی تھوڑا نیریٹو جو ہے وہ کشمیریوں کا نیریٹو جو ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, ان کا بیانیہ جو ہے بالکل. کہ بھائی یہ جو ظلم و ستم ہے یہ زیادہ نہیں چلے گا. اب اس کا یہ خیال تھا کہ میں ذرا چائنا کے ساتھ تھوڑا ٹکر لے لوں گا تو تھوڑا اٹینشن ڈیورٹ ہو جائے گی ڈومیسٹک پرابلم سے. لیکن نہیں, ان کی آرمی بھی خاموش ہے. اب تو ان کی جو اپوزیشن ہے وہاں پر راہل گاندھی جی وغیرہ, جی. انہوں نے تو کوشچن کیا ہے کہ وائی مودی یو آر کوائٹ, وائی یو آر ناٹ ایشوئنگ اینی اسٹیٹمنٹ, وائی آر آور سولجرز آر بینگ کلڈ, تم کہاں ہو, تم کہاں چھپے ہوئے ہو. تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ انڈیا جو ہے اٹ از آن لوزنگ ٹرمز. بالکل. اور اس کو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا, ہی ہیز ٹو ری وزٹ ہز فارن پالیسی ویزا ویز کشمیر. اور چائنا کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, تو یہ تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. تو میرا خیال ہے اسی لیے وہ ذرا خاموش ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے بھی جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں. لیکن ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن ہٹا لی ہے, پوزیشن جی چینج کر لی ہے. دے کلیم دی ایریا اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر. اب تو پکے انہوں نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں. اور فیوچر میں تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز تو میں بتا دوں آپ کو, جی there is not going to be any war between India and China. بالکل. I سوال may یہی be ہے اس wrong. وقت. I may be wrong in my assessment. There is not going to be any war. The matter has to be sorted out across the table. اور اس میں انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ویک ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. اس لیے ہمیں اس پوزیشن سے بھی خوش ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی بھارت کو, اور مزید جتنا ہم کر سکتے ہیں. بٹ صاحب سوال بھی یہی ہے کہ پوزیشن کیا ہونی چاہیے, ہمارا کیا اسٹانس ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, اس کو استعمال کرتے وقت ہمیشہ پوزیشن اپنی اسٹرانگ کرتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ان کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے, لیکن ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ اس وقت بھارت جو ہے وہ خود اپنے آپ کو آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وی وانٹ فرینڈلی ریلیشنز ود آل دی نیبرنگ اسٹیٹس. رائٹ. بالکل ہمارے یہ فارن پالیسی کا ایک جز ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی, آپ دیکھ لیں کہ چاہے نواز شریف کا دور تھا جی یا موجودہ دور ہے, وی ہیو آلویز ایکسٹینڈیڈ ہینڈ آف فرینڈشپ. یا جنرل مشرف کا دور تھا, ہی جی وینٹ جی. اینڈ میٹ دی پرائم منسٹر آف انڈیا دیئر. ہم نہیں چاہتے بھارت سے کسی قسم کی لڑائی کرنا. ہم چاہتے ہیں صرف ہمارا جو ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے کشمیر کا وہ یہ رائٹ. ہے کہ ہی شوڈ آنر دی کمٹمنٹ میڈ ان دی یونائٹڈ نیشنز, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ بھائی بھارت کا جو ہے چہرہ جو ہے وہ جو بیاناک ہے تو وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے.
تو اس کو تو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے, تو ہمارا تو سٹینڈ ایک ہی ہے اور یہی رہے گا, اور اس میں ہم کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتے, بالکل کوئی ٹھیک ہے. تبدیلی نہیں کر سکتے. دیٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو ناٹ سپورٹنگ دی کشمیریز. تو ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں. ابھی شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ بیٹھیں اور ہم سے بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جو ہے لاک ڈاؤن ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بیک فائر کرے گا, اور جو اس وقت بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹین نہ کر سکے, کیونکہ اپوزیشن اس کے اوپر اب بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے. آپ کے خیال میں اب کیا اسٹریٹجی ان کی ہوگی, کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, وہ ساری پالیسیز انہوں نے ایسی اڈاپٹ کی ہیں کہ جو بھارت کو خود آئسولیشن کی طرف لے گئی ہے. آپ کے خیال میں کوئی سیریس بیک فائر جو ہے وہ آنے والا ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گی؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بڑی اسٹرانگ ہے, 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس, اور اپوزیشن جو ہے بڑی ویک ہے. لیکن وہ ایز اے ویک ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ایئر کیا, اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے اپوزیشن کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے ہو گئی ہے. تو ابھی ان کو مطلب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مودی کے پاس. ہی از ناؤ ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے اس کی اب فیس سیونگ ہو جائے. رائٹ. اچھا, اب فیس سیونگ کیسی ہوگی؟ فیس سیونگ ایسی ہوگی, ہی ہیز ٹو شو فلیکسیبلٹی ان ریووکنگ آرٹیکل 370 اینڈ 35 اے. پہ غلطیاں ہوتی ہیں. ایک چیز جو کانسٹیٹیوشنلی صحیح نہیں ہے, عوام اس کو پسند نہیں کرتے. آپ نے 80-90 لاکھ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے, 10 لاکھ آپ نے فوج لگائی ہوئی ہے, تو یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لیکن بٹ صاحب ٹیکنیکلی اب آپ نے اسپیکنگ ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو, آپ یہ دیکھیں کہ جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسے آپ کو فائری قسم کے بیانات نہیں نظر آئیں گے ابھی. بالکل خاموشی ہے جب سے چائنا نے یہ ایکشن لیا, ڈیفینسو موڈ پر ہیں. بالکل. لیکن بٹ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی جو آپ نے بات کی ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, یہ فیصلے واپس لینے کے تو امکانات کم ہیں, کیونکہ یہی اسی وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا. مینیفیسٹو کے اندر یہ شامل رہا تھا کہ کشمیر کی جو وہ اسٹیٹس جو ہے اسپیشل اس کو ختم کیا جائے گا, اور پھر جو اینٹی مائنورٹیز پالیسیز ہیں جس کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں ذکر کرتے رہتے تھے, یہ مینڈیٹ تو اسی بات کے اوپر لے کر آئے ہیں. تو آپ کے خیال میں رول بیک کریں گے, کیسے اپنے فیصلے واپس لے سکتے ہیں؟ تو پھر تو ان کو بڑی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ امبیرسمنٹ ہوگی, اور بڑا ان کو جو کرٹیسائز کیا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مینیفیسٹو آپ نے دیا ہوا ہے عوام کو وہ انہوں نے وعدہ پورا کر دیا. ان کا الیکشن سلوگن تھا کہ اگر ہمیں آپ پاور میں لے کر آئیں گے تو ہم اس کو کشمیر کی اسٹیٹس کو چینج کریں گے. یہ اس کا ایک اس کا وعدہ تھا. تو ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مینیفیسٹو جو ہیں ہمارے موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں, کتنے نہیں کیے ہیں. تو وہ ایک پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے. لیکن چونکہ بی جے پی ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, جی, اور وچ از نون ٹو ایوری باڈی, جی, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب فیس سیونگ ایسی ہوگی کہ تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہوگا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم کوئی ایسی کنڈیشن نکال لیں گے, ایسی صورتحال پیدا کریں گے when China and they enter into negotiation, sit across the table. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکل آئے گا جس سے کہ ان کی عزت بھی رہے گی, اور ہمیں بھی ریلیف مل جائے گا, اور کشمیریوں کو بھی ریلیف مل جائے گا, اور چائنا کی بات بھی رہ جائے گی. China is not going to back out at this stage under any circumstances, but they are not going to go into war. That must be very very clear. It would be otherwise a third world war. اور آپ دیکھیں گے جو باقی پاورز میٹر کرتی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی ہے. جو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ فائری اسپیچز آتی ہیں ان کی سپورٹ میں, تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. تو آئی ہوپ تھنگس ول پیٹر ڈاؤن, اور انڈیا ول ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کی فیس سیونگ بھی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب اس جب کریٹیکل سچویشن میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ابھی انڈیا کے پاس نظر نہیں آتی.
کیا اگر جیسے ابھی آپ نے بات یہ کہی کہ وار کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن کہیں نہ کہیں یونائٹڈ نیشنز کی تو ہم بات بعد میں کریں گے، لیکن امریکہ کی سپورٹ تو ان کو سمہاؤ رہی ہے، اور جب خاص طور پہ بات چائنا کی ہوتی ہے تو بڑا کلیئرلی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر اگر یہ کانفلکٹ مزید جو ہے وہ سویل ہوتا ہے تو کیا امریکہ کی سپورٹ سمہاؤ ان کو رہے گی انڈینز کو، یا آپ کے خیال میں وہ نہیں ہوگی ان کے پاس؟ نہیں نہیں، دیکھیں اس کو امریکہ کی ابھی کھل کے پوری سپورٹ حاصل نہیں ہے. رائٹ. امریکہ خود پھنسا ہوا ہے، ان کا الیکشن ایئر ہے، اور جب جی. الیکشن ایئر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا آپ کو پتہ ہے زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلی جاتی ہے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک وہ ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، دس از کانفلکٹ کی وٹ طرف نہیں جائیں گے اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ از ڈوئنگ. رائٹ. اور لیٹ اس ہوپ کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے تھرو چائناز انٹرفیئرنس، یہ ہمیں، میرا تو خیال ہے ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اینڈ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تھنگز ول امپروو، اور انڈیا ول ہیو ٹو not fully surrender but show a lot of flexibility in this dispute. But sir, question remains the same کہ how we can make the most of it. اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ کشمیر کا ہمارا پرائم جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزالو کریں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس وار از نو آپشن. پہلی بات، وی کینٹ گو ٹو وار. انڈیا 5 times bigger enemy ہے ہمارا. We can defend ourselves. Yes. There is no doubt about it. مطلب ہمارے پاس ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے، اور لمیٹڈ ہم ایریا بھی ان کا کیپچر کر سکتے ہیں، بٹ دیٹس آف نو یوز. رائٹ. ٹھیک. اس لیے یہ آپشن تو اوور رول ہے. وہ بھی نیوکلیر پاور ہے، ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں، ڈیٹرنس ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے. اپنا بجٹ بڑھاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم ابھی اپنا ڈیفینس بجٹ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو انڈیا نے، آپ نے دیکھا ہوگا فیبرری جو ہوا تھا آپریشن، جو ان کا جہاز گرایا تھا، جی، اس سے ان کا انڈین آرمی کا مرال ویسے ہی بہت لو ہے، اور یہ چائنا کی وجہ سے اور لو ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ ایک جو فائٹنگ مشینری تھی ان کی، اس طرح سے وہ نہیں ہے آپ کو. اور ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہیں آپ کے جو آرمی کمانڈرز ہیں، وہ بھی تھوڑا ذرا ڈھیلے ڈھالے نظر آتے ہیں. جو پہلے جیسے پاکستان کو تھریٹ کرتے تھے، ابھی ان کے پوسچر میں بھی فرق آ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور لیکن یہاں پہ جاتے جاتے میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ ہمیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پر پاکستان، انٹرنیشنلی تو ہم سب کو ڈیل کر لیں گے، انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ انٹرنلی دی نیشن اسٹینڈس ڈیوائڈیڈ. رائٹ. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ ہماری ملک کی صورتحال ہے، ڈیمانڈز یونٹی فرام آل ڈائریکشن. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو وہ ابھی لیگ کر رہی ہے. تو this has to be given top priority. دیکھیں if you are internally strong, then you are economically also strong, then you are militarily also strong. But if you are internally weak, then you are economically weak and militarily also weak. بالکل ٹھیک ہے. Not in real terms. ٹھیک. لیکن آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں. ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے ٹھیک ہے. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری جو اندرونی اختلافات ہیں، اس کو ہمیں سیٹ اسائڈ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹو اسٹینڈ ون ایز اے ون نیشن اگینسٹ این انیمی. تو پھر بات بنے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب تھینک یو سو ویری مچ. کرنل مختار احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ دفاعی تجزیہ نگار لائن پہ موجود تھے اسکائپ کے ذریعے، اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس سارے معاملے کے اوپر. اس وقت جو ریجن کی صورتحال ہے، خاص طور پہ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، یہ بہت زیادہ اشکال ہے. پوری دنیا اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس کے کیا پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے، اور جو انڈین یہ جو اپروچ ہے خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن کی طرف جو ہے وہ انڈیا کو لے کر جا رہی ہے، آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیڈ بیک آئی ہے اس میں کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یقیناً اس کے اوپر آنے والے پروگرامز میں ضرور گفتگو کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لائیو کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے. انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی بہت جلد دوبارہ سے شروع کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو، ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.